آج ویو 360 میں کینیڈا میں مقیم ایک ویگر خاتون کی کہانی جو 15 سال سے اپنے شوہر کی بازیابی کی منتظر ہیں۔ کیا بات ہے، 13 سالہ پاکستانی طالب علم کی تیار کردہ ایپ جو مریضوں کی زبان بن سکتی ہے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ سارے آپ کے فیلنگز ہیں، اگر آپ کو مجھے نہیں پتا۔ اور کووڈ کی وبا کے دوران امریکہ میں نرسوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات میں اضافہ، تفصیل سمپلی امریکہ میں۔ چین کے صوبے شنجانگ میں لاکھوں ویگر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پر عالمی برادری میں اختلاف ہے، لیکن وہ ویگر جن کے عزیز ایک عرصے سے لاپتہ ہیں وہ اس سیاسی رساکشی سے دور اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں امریکہ سمیت 43 ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں چین پہ زور دیا کہ وہ مبصرین کو شنجانگ کے ان کیمپوں تک فوری اور آزادانہ رسائی دے جہاں بیجنگ کے بقول ثقافتی اور پیشہ ورانہ تعلیم دی جا رہی ہے، مگر انسانی حقوق کی تنظیموں کو ملنے والے شواہد کے مطابق لاکھوں ویگروں کو جبری حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ تاہم اس کے جواب میں کیوبا کی قیادت میں 62 ملکوں نے بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ انسانی حقوق کے نام پر چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کی جائے۔ آئیے ملتے ہیں کینیڈا میں مقیم ایک ویگر خاتون سے جن کا شوہر 15 سال سے لاپتہ ہے، اور انہیں امید ہے کہ چین اور کینیڈا کے درمیان حال ہی میں ہونے والا چند ہائی پروفائل شہریوں کا تبادلہ ان کے شوہر کی واپسی کا راستہ بھی کھول سکتا ہے۔ کینیڈا کی شہریت حاصل کرنے والے حسین جلیل کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 15 سال سے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا ہے۔ حسین جلیل جو ویگر ہیں، شمال مغربی چین میں مسلم اقلیتی گروپ کے حقوق کی حمایت کرنے کے الزام میں چین کی ایک جیل میں قید ہیں۔ انہیں اپنی بیوی کے آبائی وطن ازبکستان میں گرفتار کیا گیا اور چین جلا وطن کر دیا گیا۔ 2006 میں ان کی گرفتاری کے بعد سے میں نے انہیں نہیں دیکھا، میں نے ان سے بات نہیں کی۔ کیا مجھے کبھی ان سے ملنے کا موقع ملے گا؟ میں نے انہیں سن 2006 سے نہیں دیکھا۔ کمیلا اور ان کے شوہر کو 2005 میں کینیڈا کی شہریت ملی تھی۔ اب وہ برلنگٹن انٹیریو میں اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں، ان میں سے ایک بیٹا معذور ہے۔ کمیلا کی امید اس وقت دوبارہ بندھی جب ستمبر میں چین نے کینیڈا کے 2 شہریوں مائیکل کوربیک اور مائیکل سپیور کو رہا کیا، اور اسی زمانے میں کینیڈا نے ایک چینی شہری مینگ وانزو کو جو ہواوے کی ایگزیکٹو ہیں عوامی جمہوریہ چین کے لیے رہا کیا۔ ہم نے اس کا ثبوت دیکھا ہے، انہوں نے چین کے ساتھ سودے بازی کی ہے، وہ انہیں کینیڈا لے آئے، دونوں مائیکلز کو، تو اس سے میری امید بندی ہے کہ وہ میرے شوہر کو گھر واپس لانے کے لیے ضرور مزید کچھ کریں گے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ چین نے حسین جلیل کی کینیڈا کی شہریت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ستمبر میں دونوں مائیکلز کی رہائی میں شہریت کا کوئی اہم حصہ نہیں تھا۔ گی سین شاک 2012 سے 2016 تک چین میں کینیڈا کے سفیر رہے ہیں اور انہوں نے اس دوران حسین جلیل کے کیس پر کام کیا تھا۔ The key question is for us, of course, he is a Canadian citizen. اس نے ہمیشہ ان کی شہریت تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ شہریت غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہے، جبکہ حقیقت میں انہوں نے قانونی طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے شہریت حاصل کی، حتیٰ کہ اس کے لیے انہوں نے اپنی چینی شہریت بھی ترک کر دی اور چینی سفارت خانے کو اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن یقیناً یہ اس کی ایک اور مثال ہے کہ چین جو کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ کی سین شاک اور دیگر سفارتی ماہرین نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کینیڈا کو حسین جلیل تک رسائی دیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی چین پر زور دیا ہے کہ وہ انہیں کینیڈا واپس بھیج دے۔ یقیناً یہ چین کے لیے صحیح اقدام ہوگا۔ پہلے ہی 2 مائیکلز کی قید سے اور اب حسین جلیل کی قید سے کینیڈا میں چین کے موقف کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ان دنوں جب بھی چین کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے تو ساتھ ہی حسین جلیل کا ذکر بھی آتا ہے، اور یہ بات چین اور کینیڈا کے تعلقات میں کانٹے کی طرح چبھتی رہے گی۔ اس دوران حسین جلیل کی بیوی سخت پریشانی کے عالم میں ان کی منتظر ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ میری سب سے بڑی پریشانی یہی ہے۔ چینی سفارت خانے نے کیس پر تبصرہ کرنے کے لیے وی او اے کی متعدد درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لورل بومن کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔
بیرون ملک پناہ لینے والے ویغروں کی شکایت ہے کہ ان کے حق میں چین پر تنقید کرنے والے ملک بھی جیسے انہیں بھلا بیٹھے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے عاصم کاشغیان سے بات کرنے والے بعض ویغروں کا کہنا ہے کہ ان کی پناہ کی درخواستوں پر کام سست روی کا شکار ہے، جس کے جواب میں امریکی حکام نے کہا ہے کہ وہ پناہ کی ہر درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں اور ویغروں کا تحفظ امریکہ کی ترجیح ہے۔ مکمل رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں voanews.com کے پیج پر، اور اس کے علاوہ اردو زبان میں دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ تمام تر کانٹینٹ ہمارا آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ملے گا۔ facebook.com/voa اردو کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ کچھ نیا کر دکھانے کے لیے عمر کی تو کوئی قید نہیں ہوتی۔ کراچی کے ایک 13 سالہ طالب علم نے اردو زبان میں ایک ایسی ایپ بنائی ہے جو بولنے سے قاصر مریضوں کی زبان بن سکتی ہے۔ احمد جمال کی ایپ کا نام ہے کیا بات ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں سدرا ڈار۔ اگر کسی پیشنٹ کی ایمرجنسی ہو تو اسے دبائے اور یہ فل والیوم میں بجائے گا، اور پھر اگر آپ یہاں نیچے جائیں تو یہ میری کیفیت ہے، آپ کی فیلنگز، کہ اگر آپ کو بخار چڑھ رہا ہے یا بھوک لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو یہ سارے آپ کے فیلنگز ہیں۔ اگر آپ کو مجھے نہیں پتا یا آپ کو درد ہو رہا ہے۔ کراچی کے 13 سالہ احمد جمال نے کیا بات نامی ایک موبائل ایپ بنائی ہے۔ یہ ایپ ان مریضوں کی سہولت کے لیے ہے جو بیماری کے باعث بولنے سے قاصر ہوں۔ اور میرے ابو کے ایک دوست ہیں جو ایک ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ ہیں، اور وہ اسی طرح کے پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں جو اسٹروک یا اسی طرح کی کنڈیشنس کی وجہ سے بول نہیں سکتے اور کمیونیکیٹنگ میں پرابلم ہوتی ہے۔ اس سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ میں اس طرح کی ایپ بناتا ہوں۔ اس طرح کی ایپ 2-3 تو ہیں گوگل پلے اسٹور، لیکن یا تو ان میں ایڈز ہیں یا ان کو خریدنی ہوتی ہیں، اور کوئی اردو میں نہیں ہے۔ اور کیونکہ کافی لوگ پاکستان میں ان کو انگلش نہیں آتی، تو میں نے سوچا کہ میں اس طرح کی ایک ایپ بناتا ہوں جو اردو میں ہو اور وہ بھی فری اور کوئی ایڈز نہ ہوتا۔ مجھے پانی چاہیے۔ میں تو جب سے 4 سال کا تھا اس وقت سے کوڈنگ کر رہا ہوں، اس طرح کے ٹیکنالوجی میں کام کر رہا ہوں، یعنی کہ مجھے ٹیکنالوجی بہت پسند ہے۔ میری امی نے بھی مجھے سکھایا ہوا ہے، تو اگر آپ ارلی ایج سے شروع کرتے ہیں تو پھر تو کوڈنگ بہت آسان ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ بال دھو دو۔ ایپلیکیشن کی زبان سادہ اور بٹن بڑے رکھے گئے ہیں تاکہ اسے ہر طرح کے مریض بآسانی استعمال کر سکیں۔ آہستہ بولو۔ ایک بہت اسپیشل ریویو ہے، کسی نے کامنٹ دیا ہے کہ ان کے جو مدر ہیں 80+ ایج، اور وہ پیرالائز ہوئی ہوئی ہیں، یعنی کہ بات نہیں کر سکتی، سن نہیں سکتی اور ہل نہیں سکتی۔ تو وہ اس ریویو میں آیا تھا کہ اس ایپ نے بہت مدد کی ہے ان کو، کہ اب وہ آخرکار آرام سے بات کر سکتی ہیں، کہ اگر آپ ان کو کیا ہو رہا ہے، کیا چاہیے، وہ آرام سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ سن کر بہت مزہ آتا ہے، کہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ایپ جو ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ان کا تو ریاکشن بہت مزے کا تھا، وہ شروع میں تو حیران ہوئے کہ آپ نے یہ ایپ بنائی ہے، اتنے زیادہ ڈاؤن لوڈس، پھر وہ یہ پوچھنا ہے کہ اس سے پیسے کتنے بنے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ فری ہے، تاکہ پیشنٹ کو پیسے کیوں دینے پڑے اگر وہ بولنا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ اس سے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ آپ تو اس سے کافی پیسہ بنا سکتے ہیں، تو بڑی مزے کی ریاکشن ہوتی ہے۔ تو ایپ کا نام ہے کیا بات، اور احمد جمال کی تو کیا ہی بات ہے۔ کان کنی کیا صرف مردوں کا شعبہ ہے؟ پاکستان میں کانوں کے اندر تو یقیناً جسمانی مشقت والا کام مرد ہی کر رہے ہیں، مگر اس شعبے کے مختلف اہم پہلوؤں پر اب خواتین بھی کام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ان سے جلد ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ویو 360 میں۔ دیکھتے ہیں رپورٹ کی ایک مختصر جھلک۔ مائننگ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ، میل اورینٹڈ، یہ فزیکل ہیزرڈس کام ہے۔ شروع میں تھوڑی مشکلات بھی پیش آئیں، سب آئیں، لیکن اب میں الحمدللہ فیلڈ میں بھی جاتی ہوں، آفیسز میں بھی، اور لیبر کے ساتھ بھی جو ہماری ڈیلنگ ہے تو وہ سب میں خود ہی کرتی ہوں لیبر کی۔ مکمل رپورٹ جلد ویو 360 میں۔
افغانستان کا اگست میں کنٹرول حاصل کرنے کے بعد آج طالبان حکومت کا وفد عبوری وزیر خارجہ کی سربراہی میں پہلی مرتبہ پاکستان کے سرکاری دورے پہ آ رہا ہے. ہم چلیں گے اسلام آباد, جہاں اس وقت وائس آف امریکہ کے نمائندہ عاصم علی رانا تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں. عاصم, ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان بہت رابطے ہو رہے ہیں, طالبان حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کئی رابطے ہو چکے ہیں. اب یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس میں کن امور پہ بات چیت متوقع ہے؟ سارا, یہ جو دورہ ہو رہا ہے یہ خاص طور پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو اب سے کچھ دن قبل ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ جو تھا افغانستان گئے تھے, یہ اسی کا تسلسل ہے. اور افغانستان کی جانب سے اب جو ہے ایک دورہ کیا جا رہا ہے جس میں عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں ان کے بہت سے مختلف وزراء اور اعلیٰ حکام جو افغان حکام ہیں وہ یہاں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں پر ان کو سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور پہلی بار جو ہے ان کا کوئی غیر ملکی دورہ ہے, پاکستان کا وہ دورہ کر رہے ہیں جس میں مختلف امور کے اوپر بات چیت کی جائے گی. امیر خان متقی جو ہے وہاں پاکستان میں آج بدھ کی شام کو پہنچیں گے اور یہاں پاکستانی مختلف حکام سے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ٹرائیکا کی جو ایک ٹرائیکا پلس کی جو میٹنگ ہے جس میں چین, روس, امریکہ بھی شامل ہیں, ان کی آج یہاں پہ مذاکرات ہوں گے. یہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو مختلف ہیں امور ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی اس وقت کی آمد سے پہلے پاکستان نے افغانستان کے لیے مزید امداد بھیجنے کی بات کی, چاول اور گندم بھیجنے کی بات کی. اس کے علاوہ اس سے پہلے تجارت, جو خاص طور پہ جو بارڈر پہ جو تجارت ہو رہی ہے اس کو آسان بنانے کے لیے بھی احکامات جاری کیے گئے. ایک موضوع جو پاکستان کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ TTP کے ساتھ کالعدم جو تنظیم ہے اس کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے مذاکرات میں اس وقت طالبان افغانستان کے جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کریں. لیکن TTP کے ساتھ حکومت پاکستان کے مذاکرات پہ بڑی سخت تنقید بھی ہو رہی ہے, اور جو تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ان میں سانحہ APS کے خاندان نمایاں ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے APS کے سانحے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف اقدامات کی یقین دہانی بھی کرائی. تو یہ بتائیے کہ حکومت کیسے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے کہ ایک طرف کالعدم TTP کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف واقعے کے ذمہ داران کو جو ہے ان کو ذمہ دار انفیکٹ ٹھہرانے کی بات بھی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل سارا, یہ اس وقت پاکستان حکومت کے لیے خاصی مشکل صورتحال ہے کہ وہاں ایک طرف تو وہ افغان طالبان کی مدد سے جو کالعدم پاکستان تحریک طالبان ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اب اس بات چیت میں ابتدائی طور پر کامیابی بھی ہوئی کہ 1 ماہ کے لیے سیز فائر کا اعلان بھی کر دیا گیا. لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو دوسرے اینگل سے اس کو پبلک سپورٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی حاصل نہیں ہے. ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے کہا کہ یہ حکومت کس طرح سے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے ہیں یا نہیں کیے جانے. اب سے کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک جو تجویز سامنے آئی ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح پر ریفرنڈم جو ہے وہ کرایا جائے اور عوام سے اس بارے میں فیصلہ حاصل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس ہوا سانحہ APS کے حوالے سے تھا, اس میں تمام جو APS کے جو ہلاک ہونے والے بچے تھے ان کے والدین یہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے اس بات پر شدید اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو ہم سے پوچھے بغیر ان کے ساتھ بات کریں. یہ لوگ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں اور ہم ان کے ساتھ کسی صورت بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ وہاں پہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے. لیکن پاکستان کی جو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے جس میں پاکستان کافی عرصے سے نبرد آزما ہے, اور خاص طور پر افغانستان میں صورتحال بدلنے کے بعد بہت ساری بڑی تعداد میں آج سپریم کورٹ میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ 2.5 لاکھ لوگ پاکستان کے راستے جو ہے وہ یہاں سے دنیا کے دیگر ممالک میں گئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہی 2.5 لاکھ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی داخل ہوئے ہیں, اور ہمیں شک ہے کہ اس میں داعش, ISIS جو ہے وہاں پر ان کے کارکن بھی یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں. TTP کے بہت سارے لوگ جو یہاں پر کنڑ اور دیگر اضلاع میں موجود تھے وہ بھی واپس آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچ انتہا پسند جو اسٹیٹ پسند جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی افغانستان میں تھے وہ بھی پاکستان واپس آئے ہیں. پاکستان ایک طرف TTP کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے معاملات سیکیورٹی کے حل کرنا چاہتا ہے, لیکن دوسری جانب جو ان کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ابھی تک ان کی اس بات کو عوامی حمایت کی صورت حاصل نہیں ہے, اور اس کو صرف اور صرف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ عاصم علی رانا اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے. عاصم, تھینک یو ویری مچ فار دی ڈیٹیلز. اور کل افغانستان کی ہی صورتحال پہ اسلام آباد میں ٹرائیکا پلس کا اجلاس ہوگا جس میں امریکی, روسی اور چینی عہدیدار بھی شرکت کریں گے. افغانستان کو دی جانے والی اربوں ڈالرز کی امداد بند ہونے اور افغانستان کے غیر ملکی اثاثے منجمد ہونے کے باعث
ملک شدید معاشی بحران کا شکار بھی ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب تھامس ویسٹ نے اس دورے سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ فی الحال کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بارے میں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے طالبان کی جانب سے اسے ذمہ دارانہ اقدامات کا انتظار ہے۔ عالمی وبا کے آغاز سے اب تک امریکہ سمیت دنیا بھر میں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ عملے کو مختلف انداز سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کہانی کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ طبی عملے بالخصوص نرسوں کو مریضوں کی بد کلامی اور کبھی کبھار جسمانی تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وبا کے دوران امریکہ میں نرسوں سے بدسلوکی کے واقعات بڑھے ہیں۔ آج سمپلی امریکہ میں ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ویرونیکا ایگلیسیاس کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں فائزہ بخاری۔ نرس بینجمن کے شناختی بیج کے ساتھ ایک اضافی چیز لگی ہے، یعنی خطرے کی صورت میں مدد طلب کرنے والا ایک پینک بٹن۔ جسمانی طور پر مجھ پر صرف ایک بار ایک ہی مریض نے 2 بار حملہ کیا ہے، لیکن میں نے جتنی بھی شفٹس میں بطور نرس کام کیا، کم از کم ایک مریض تو ایسا ہوتا ہے جو بد کلامی کرے گا یا تشدد کی دھمکی دے گا۔ بینجمن کے مطابق کووڈ-19 سے متعلق حفاظتی ضوابط کچھ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ وہ اپنی بھرمی ملاقاتیوں کے لیے رائج پالیسیوں پر نکالتے ہیں۔ ویکسینز اور علاج کو اس قدر سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے کہ اب سیاست ہی ان مسائل کو بڑھا رہی ہے۔ نیشنل نرسز یونائٹڈ کے ستمبر میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق ہسپتالوں میں کام کرنے والی 31% نرسوں نے اپنے کام پر تشدد کا سامنا کیا، جو مارچ سے اب تک 3 گنا اضافہ ہے۔ انتہائی نگہداشت والے یونٹ کی نرس مواتا کمارا کہتی ہیں کہ اس کی ایک وجہ قومی سطح پر نرسوں کی کمی ہے۔ ایمرجنسی روم میں طویل انتظار جیسی وجوہات کی وجہ سے اب زیادہ لوگ مشتعل ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے کہ اور مریض بھی اتنے ہی بیمار ہیں جتنے وہ، اور میں کسی مریض کو ایک حد تک ہی وقت دے سکتی ہوں۔ حملے کا نشانہ بننے کے بعد نرسز اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی رپورٹ اپنے سپروائزر یا پولیس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے، لیکن سوشل میڈیا پر وہ اس پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ نرسز انتقامی کارروائی کے ڈر سے رپورٹ کرنے سے خوف زدہ ہیں، اس احساس کی وجہ سے کہ جیسے انہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا یا انتظامیہ انہیں رپورٹ کرنے سے روکتی ہے تاکہ مریضوں کے ان کی کارکردگی سے متعلق سکورز متاثر نہ ہوں۔ اسی وجہ سے جواب دہی کا عمل غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ ایمرجنسی نرسز ایسوسی ایشن کے رچرڈ مرو کے مطابق رپورٹ نہ کرنے کا مطلب حملہ آور کو کھلی چھٹی دے دینا ہے۔ تقریباً 31 ریاستوں میں اس جرم کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اگر آپ ایمرجنسی روم کی نرس کو تشدد کا نشانہ بنائیں اور جرم ثابت ہو جائے تو اس پر 1 سال یا اس سے زیادہ جیل کی سزا ہے۔ امریکی سینٹ میں ایک مجوزہ قانون آجروں کو پابند کرے گا کہ وہ تشدد کی رپورٹ کرنے والی نرسز اور دیگر عملے کو انتقامی کارروائی سے بچائیں۔ اس میں ان کے تحفظ کے لیے خصوصی منصوبے بھی شامل ہوں گے۔ میریلینڈ ہاسپٹل ایسوسی ایشن 53 ہسپتالوں اور 7 ہیلتھ سینٹرز کی نمائندگی کرتی ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں اس کے ارکان نے کام کی جگہ پر تشدد کو روکنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ زیادہ کیمرے، زیادہ تعداد میں حقیقی سیکیورٹی گارڈز اور جن کے ساتھ کبھی کبھار کتے بھی ہوں۔ تاہم کورونا کی اس وبا میں جاری سیاست کی وجہ سے سیکیورٹی کا کسی حد تک ہی فائدہ ہو سکا ہے۔ ہسپتالوں میں صحت کی دیکھ بھال کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ آپ نقصان کے امکان کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرا مطلب ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز اور مریض آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ مواتا کمارا جیسی نرسیں ہسپتالوں کے حفاظتی منصوبوں کے بارے میں گفتگو کا حصہ بننا چاہتی ہیں۔ نرسیں ملازمت نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن اگر ایک نرس کو ملازمت برقرار رکھنے کے لیے ہر روز ٹوٹے ہوئے جبڑے یا کسی صدمے کے ساتھ گھر لوٹنا پڑے تو میرے خیال میں بہت سے لوگ ذہنی سکون کا انتخاب کریں گے۔ کورونا کے وبا کے دوران امریکہ میں 40 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ نرسوں نے اپنے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے میں اپنے مریضوں کی طرف سے تھوڑے سے تعاون کی توقع کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ ویرونیکا ایگلیسیاس کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں کووڈ-19 ویکسین کو تقریباً ہر کسی کے لیے لازمی بنانے کی کوشش پہ بائیڈن انتظامیہ کو سخت مخالفت کا سامنا ہے۔ حکومت کے نئے احکامات کے تحت 100 یا اس سے زیادہ ملازمین رکھنے والے ہر ادارے میں سب کو 4 جنوری تک کرونا ویکسین کا کورس مکمل کرنا ہوگا، ورنہ انہیں ہر ہفتے کم از کم ایک بار کووڈ کا منفی ٹیسٹ دکھانا ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے پر $14,000 تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ان احکامات پر عمل درآمد رکوانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا چکا ہے، مگر بائیڈن انتظامیہ کو امید ہے کہ جیت اس کی ہوگی۔ ایک کڑے امتحان کا سامنا حکام کو فوج میں ہے۔
امریکی ایئر فورس کے حاضر سروس ممبرز کے لیے ویکسین لگوانے کی ڈیڈ لائن 2 نومبر تھی اور ایئر فورس کے جاری کردہ ڈیٹا کے مطابق تقریباً 10,000 اہلکاروں نے ویکسین نہیں لگوائی. ان میں سے 5,000 نے مذہبی بنیاد پر استثنا مانگا جبکہ 800 نے زبانی انکار کر دیا. آرمی اور نیوی کے لیے امریکہ میں ڈیڈ لائن اس ماہ کے آخر میں آئے گی. امریکی وزارت دفاع کے مطابق 97% کے قریب حاضر سروس فوجی کووڈ ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لے چکے ہیں. سرکاری ملازمین کے لیے امریکہ میں ویکسین لگوانا اب لازمی ہے ورنہ نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں. ترکی اور ایران پاکستان کے 2 دوست ممالک جن کے تعلقات میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران تناؤ پیدا ہوا ہے. ایران کے پڑوس میں انقرہ کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے جس سے تہران کچھ پریشان ہے. دونوں ملک خطے میں طاقت کے مظاہرے سے بھی ایک دوسرے کو پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ترک سیکیورٹی فورسز ان ایرانی ایجنٹس کو گرفتار کر رہی ہیں جو ترکی کے بقول ایران کی حکومت کے مخالف ایک ایرانی شخص کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اکتوبر میں ہونے والی گرفتاریوں کی یہ ویڈیو بڑے پیمانے پر پھیلی جس سے تہران کو شرمندگی اٹھانا پڑی. یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور ترکی کے درمیان قفقاز کے علاقے میں طاقت کی کشمکش میں اضافہ ہو رہا ہے. ترکی اور اسرائیل کی جانب سے دیے جانے والے فوجی ساز و سامان نے گزشتہ سال ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے سے آرمینیا کی فوج کو دھکیلنے میں آذربائیجان کی فوج کو بہت مدد دی تھی. تجزیہ کاروں کے مطابق اس تنازع سے خطے میں ایران کے اثر و رسوخ میں کمی آئی. اب اسرائیل اور آذربائیجان ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. یہ حقیقت کہ ترکی اور آذربائیجان ایک دوسرے کے زیادہ نزدیک آ گئے ہیں، یہ کہ جنوبی قفقاز میں ایک نئی جغرافیائی سیاسی صورتحال موجود ہے جس میں ایران کا کردار کم ہو گیا ہے جبکہ مقابلے میں ترکی کا کردار بڑھ گیا ہے اور روس نے اپنی طاقت کو منوا لیا ہے. یہ تمام عوامل ایران کو بہت زیادہ خوش کر رہے ہیں. ایران اب سفارتی کوششیں تیز کرنے کے ساتھ ساتھ مزاحمت بھی کر رہا ہے. اکتوبر میں ایران نے کئی اشروں بعد آذری سرحد پر فوجی مشقیں کی ہیں. اب ایران آذربائیجان پر دباؤ ڈال رہا ہے. قفقاز کے حوالے سے ایران، آرمینیا اور روس کے درمیان سفارتی تعلقات بڑھ رہے ہیں. ایران آذربائیجان کے ساتھ اپنی سرحد کے قریب فوجی مشقیں کر رہا ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خطے میں کشیدگی ہے جو طویل عرصے تک رہے گی. تہران کی جانب سے طاقت کے مظاہرے کے بعد ترکی نے آذری فوج کے لیے اپنی حمایت کے اظہار کے طور پر ایرانی سرحد کے قریب مشترکہ فوجی مشقیں کی. مبصرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے اپنے مشرقی پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ گہرے ہوتے ہوئے فوجی تعلقات بھی تہران کی بے چینی میں اضافہ کر رہے ہیں. Tehran observes the deepening of the cooperation in security and in military between Pakistan and Turkey. تہران پاکستان اور ترکی اور اسی طرح ترکی آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان گہرے ہوتے ہوئے سیکیورٹی اور فوجی تعاون کو تشویش کے ساتھ دیکھتا ہے کیونکہ خطے میں علاقائی سیاست کے محرکات کو ایران میں فرقہ واریت اور شیعہ نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. Sectarianism and of the Shia perception. ایران کی بحران کا شکار معیشت کا انحصار ترکی کے ساتھ تجارت پر ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہی چیز انقرہ کو تہران کے خلاف ایک مضبوط موقف اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے. ڈورین جونز کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آئیے facebook.com/VA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے. آپ کو بہت سا دلچسپ مواد بھی ملے گا اور اہم ہیڈ لائنز بھی. ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز